اس سے بڑھ کے کیا عبادت ہے کمانا کہ مجھے اس دنیا سے اللہ بے پرواہ کر دے. میں کسی کو سلوٹ اس لیے نہ ماروں کہ یہ میری تنخواہ دیتا ہے. میں کسی کو اچھا اس لیے نہ کہوں کہ نیچے سوشل میڈیا میں مجھے اس سے کمنٹ لینا. میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے پروگرام ریکارڈ نہ کرواؤں کہ میری لائکس بڑھ جائیں. اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے پرواہ کر. مجھے اس لیے پیسہ چاہیے تاکہ میں وہ کر سکوں جو دینے والا ہے. ہمیں پیسے سے محبت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسے سے اس سے بہتر ہے پیسے والے سے محبت کرو. تسی پیسے نال محبت کر دیو, تسی بینک والے نال محبت کرو, رب سے محبت کرو. تو اللہ میں تیرے سے محبت کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے غنی کر دے تاکہ یہ زندگی تیری ہے, تیرے حساب سے میں گزار سکوں. لیکن ہم یہ چیزیں آپ کو پہلے پتا ہونی چاہیے کہ کہاں پہ رکنا ہے آپ نے, کہ یار میں نے گھر لینا ہے لیکن اتنا لینا ہے کہ میں اس کو انجوائے کر سکوں. یہ نہ کہ انجوائے کرنے والے اور آ جائیں اور میں اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں. تو یہ آزادی, the money you have gives you the freedom. اور یہ اسی میں اس سلائیڈ میں یہ لکھا ہے, but the money which you pursue enslaves you. جو پیسہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کو آزادی دیتا ہے, لیکن جس پیسے کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ آپ کو غلامی دیتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دیا, 3 سال کے بعد گاڑی بدلنے کے پیچھے آپ کما رہے ہیں. ڈرائیور یاشی کر رہا ہے, آپ کے پاس انجوائے کرنے کا بھی ٹائم نہیں, اپنا فارم ہاؤس انجوائے کرنے کا. اپنے مری میں چلے جائیں, نتیا گلی میں چلے جائیں, وہ 10 کروڑ 20 کروڑ کی پراپرٹی ہیں جہاں پہ سال میں 1 ہفتے کے لیے حساب آتا ہے. تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے آپ نے, جس کو رکھنے کے لیے بھی آپ بھاگ رہے ہو. تو یہ کچھ چیزیں یاد رکھیں. اسی طریقے سے آگے آ جائیں, جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی ہے کہ پیسہ کی سب سے بڑی نعمت آزادی ہے, اور اسی کے اوپر اس کی ٹیسٹ منی کے اندر, اس کے ثبوت کے اندر یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے میری کفایت کر اپنے حلال سے نہ کہ اپنے حرام سے, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے the freedom which money gives you is the biggest blessing of the money. کہ یار میں اپنی مرضی سے نماز لمبی پڑھنا چاہوں, میں اپنی مرضی سے جمعے کی چھٹی کرنا چاہوں, میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی رات دن گزاروں, مجھے آزادی ہے. مجھے صبح اٹھ کے کوٹ پہن کے دفتر نہیں جانا پڑے, میری مرضی. چھٹی کرنی ہے, میں 6 مہینے کام کرنا ہے, یا میں نے روز 2 گھنٹے کام کرنا ہے, یا میں نے جناب رمضان میں چھٹیاں لینی ہے, میری مرضی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس چیز کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے. ہیونگ دا ایبلٹی, سب دین ہے ہی فری ول کے اوپر. ایک ایسی سٹیج میں آ جائیں جہاں پہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہائے میں تو یہ چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ مجھے یہ اختیار نہیں تھا. اب پیسہ آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ, میرا خیال, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے پیسہ مانگنا چاہیں کہ اللہ مجھے اتنا کفایت, مجھے اتنا غنی کر دے کہ مجھے اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے, تو یہ اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ میں یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات. اس سے بڑھ کے کیا عبادت ہے کمانا کہ مجھے اس دنیا سے اللہ بے پرواہ کر دے. میں کسی کو سلوٹ اس لیے نہ ماروں کہ یہ میری تنخواہ دیتا ہے. میں کسی کو اچھا اس لیے نہ کہوں کہ نیچے سوشل میڈیا میں مجھے اس سے کمنٹ لینا. میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے پروگرام ریکارڈ نہ کرواؤں کہ میری لائکس بڑھ جائیں. اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے پرواہ کر. مجھے اس لیے پیسہ چاہیے تاکہ میں وہ کر سکوں جو دینے والا ہے. ہمیں پیسے سے محبت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسے سے اس سے بہتر ہے
ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, रब से मोहब्बत करो। तो अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे गनी कर दे, ताकि ये जिंदगी तेरी है, तेरे हिसाब से मैं गुजार सकूं। लेकिन हम, अल्लाह को भी पता है कि हम पैसा इसलिए लेना चाहते हैं कि हम अल्लाह से और दूर हो जाएं, याशियां करें, शराबे पिए, दुबई के ट्रिप लगाएं, सारे भैड़े काम करन, फिल्मा देखिए, डांस करिए, यही करते हैं लोग, हराम का पैसा लेके तो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पैसा कमाने की ख्वाहिश करना भी हलाल की बजाय हराम बन जाता है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है ये इसको मिला नहीं तो ये आप से औकात से बाहर हुआ नहीं, इसने हर वो काम करना है जो अल्लाह ने मना किया। जो बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दे क्या करेगा? So being rich is having money, being wealthy is having time. आजादी, माई टाइम, आई विल डिसाइड मैंने टाइम किसके साथ गुजारना है। अमेरिका में आपके रिश्तेदार बाहर यूरोप में होंगे तो अक्सर का 90% केसेस में आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपसे कहेंगे यार वहां से बस पकड़ के आ जाना, मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है, शाम को मुलाकात होगी। ऐसा ही कहते हैं। ये कौन सी ये गुलामी, इससे बढ़ के क्या गुलामी होगी? They don't have time. So school will teach you how to work for money. और ये कहने वाला भी रॉबर्ट कियोसाकी है, school teaches you how to work for money but don't teach you to how to make money work for you. यानी कि आपको ये तो बता देंगे कि पैसा कैसे बनाते हैं और कमाने के लिए क्या किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पैसे को अपने बेनिफिट के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते, अपनी आज़ादी लेने के, अपनी सेहत लेने के, अपना सुकून लेने के। कुछ बेसिक्स इससे पहले कि हम अपना जर्नी शुरू करें, कुछ बेसिक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखें अल्लाह ये वो कहते हैं ना, डॉक्टर स्टीवन कोवी से मेरी जब 7 हैबिट्स उनकी किताब आई थी तो मेरी उनसे कम्युनिकेशन चलती थी, तो मैंने उन्हें कहा था डॉक्टर साहब इसमें एक हैबिट मिसिंग है, और वो हैबिट मैंने उनको ये बताई थी कि आपने ये तो हैबिट बना दी है बिगिन विद द एंड इन माइंड, लेकिन डॉक्टर साहब एंड की बात बाद में आती है। एक हैबिट बड़ी अहम है जो आपने मिस कर दिया, वो हैबिट होनी चाहिए बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड। मैं इस्लामाबाद जाना है, मेरा पहला सवाल क्या होगा? किथे गए? यही होगा ना। अगर मुझे ये पता ही नहीं मैं हूं किधर, बस मैं इस्लामाबाद जाना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए मैं हूं किधर और मैंने जाना कहां पे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर कि हमें इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना भी, ये कहते हैं ना एक इबादत, सबसे बेहतरीन इबादत, अफजल इबादत है। एहसास, तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह को कोई शौक नहीं कि आप उससे डरें। जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कॉन्शियसनेस, दैट डिस्क्राइब्स तकवा, एहसास। अल्लाह को ये शौक नहीं कि आप उससे डरें, अल्लाह को ये शौक है कि आप इस एहसास करें कि अल्लाह है। इसे कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, तकवा को उर्दू अंग्रेजी में एहसास। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम स्टैंड कहां पे करते हैं और हम कितने खुशकिस्मत लोगों में से शामिल हैं, अगर हैं तो, या हम इस वक्त कहां पे हैं और हमसे आगे लोग कहां पे पहुंच चुके हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक जो स्लाइड है, ये एक लेटेस्ट रिसर्च मैंने कहा आपसे शेयर कर। ये 2021 का डेटा है, 2022 की पब्लिश है जी रिसर्च। दुनिया में 2818 मिलियन यानी कि 2.8 अरब लोग, जो कि आबादी का 53.2% बनता है, उनके टोटल एसेट्स $10,000 से कम है।
$10,000 کا مطلب بنتا ہے تقریباً 22 لاکھ. نہیں بنے گا, 220 سے ضرب دیتا. دنیا میں 1.79 یعنی کہ تقریباً 1.8 ارب لوگ, جو کہ دنیا کی آبادی کا 33.8% بنتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایسٹس کی رینج جون سی ہے وہ $10,000 سے $1,00,000 یعنی کہ 22 لاکھ سے لے کے 2.2 کروڑ تک. مجھے نہیں پتا آپ کدھر ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں آپ کدھر. دنیا میں 627 ملین لوگ یعنی کہ 11.8% آبادی وہ لوگ ہیں جن کے پاس 1 لاکھ سے $1,000,000 جن کے پاس پیسہ ہے. $1,00,000 کا مطلب یہ ہوا 22 کروڑ سے نہیں 2 کروڑ 20 سے لے کے 22 کروڑ تک. اور دنیا میں صرف اور صرف 1.2% لوگ ہیں, 62.5 ملین لوگ یعنی کہ 62.5 ملین لوگ ایسے ہیں جن کی ایسٹس $1,000,000 سے یعنی کہ 22.5 کروڑ سے زیادہ. Where do you stand? سوچیں کتنے لوگ وہ لکی ہیں جن کو آج آپ ملینئر کہتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہ کے ہم ملینئر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, تو وہ صاحب پاکستان میں روپیہ اتنا ڈیویلیو ہو چکا ہے کہ ان ملینئر دی ویلیو کوئی نہیں ہے کہ لاکھ پتی ککھ پتی جڑے ہے ہو گئے نے. تو اب ملینئر جہاں کا ورڈ ہے ادھر ہی دیکھیں نا. اب ملین کا مطلب $1,000,000, تو ملین کی ویلیو کم نہیں ہوئی. اور جی چھڈو جی ان ملینئر ہوتے آتے ہیں پاکستانی ارب پتی ہے کہ نہیں, ملینئر امریکہ والا ملینئر تو 1.2% ہیں جن کے ایسٹس 22 کروڑ سے زیادہ ہیں, 22.5 کروڑ سے زیادہ. تو آپ جس میں لیول میں بھی ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں اور اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں, پہلی بریکٹ 22 لاکھ کی ہے, دوسری بریکٹ 22 لاکھ سے 22 لاکھ سے 2 کروڑ 20 لاکھ کی ہے, تیسری بریکٹ 2 کروڑ 20 لاکھ سے 22 کروڑ کی ہے, اور چوتھی بریکٹ 22 کروڑ سے اوپر کی ہے اگر ہم $220 لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.